اس دربار کی رونق اور عظمت کا بیان کرنا محال ہے۔ انسانوں کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو لامقام موجود دربار کی حقیقت کو بیان کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات خاص کے اتنا زیادہ قریب کیا گیا کہ جتنا فاصلہ دو کمانوں کے بیچ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ عبد حقیقی کی معبود برحق اللہ رب العزت سے ایک خاص ملاقات تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر ایک خاص وحی نازل فرمائی، جو کچھ بھی فرمائی اس اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لامقام میں داخل ہوئے تو ندا ہوئی، اہلاً سہلاً و مرحبا، یعنی تم اپنے عزیز کے قریب آئے، تم نے لطیف مقاموں کی سیر کی، تمہارا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے رسول محبت و جذبات سے پکار اٹھے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یعنی اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب کہ تبھی سوال کیا گیا کہ یا عبدی، اپنے رب کے لیے کیا تحفے لائی ہو؟ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے میرے نبی، سلام ہو تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کا ہر فرشتہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لامقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بہت قریب تھے، اتنے قریب کہ اس مقام کو کسی نے نہیں پایا۔ یہ تمام مخلوق کے لیے پردے کا عالم تھا، مگر حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بے حجاب عالم تھا۔ اس مقام پر عبد اور معبود ایک دوسرے کے ایک دم آمنے سامنے تھے، ایسے آمنے سامنے تھے کہ جس کی کوئی حقیقت، کوئی حیت، کوئی مثال بیان کرنا دشوار ہی نہیں، ناممکن ہے۔ کہا نہیں جا سکتا کہ اس وقت عبد و معبود کس طرح آمنے سامنے تھے۔ بلا شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی نورانی آنکھوں سے بلا کسی کمی اور کجی کے اپنے رب اللہ کو دیکھا، اور خوب دیکھا، ایسا دیکھا جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس دیدار الہی میں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چندھیائیں اور نہ انہوں نے دیکھنے میں کوئی کمی کی۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ لامکاں سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں پڑھنا فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں کی تعداد میں کمی کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھ کر مشورہ چاہا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاں میں مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واپس ہوئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، رف رف پر سوار ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کی تعداد میں کمی کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر 10 نمازیں معاف کر دی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپسی پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اپنے رب کے پاس جائیے اور نمازوں کی تعداد میں کمی کا سوال کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر لامقام میں اسی طرح واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچے جس طرح پہلی بار گئے تھے۔ آپ نے پہلے کی طرح ہی نماز کی تعداد میں کمی کے لیے سوال کیا
تو آپ کے لیے پھر سے 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پھر نمازوں کی تعداد میں کمی کرانے کا مشورہ دیا۔ یہ معاملہ یہاں تک چلتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کم کرتے کرتے صرف 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی اور ثواب 50 کا پائے گی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ آپ اللہ سے ابھی اور بھی نمازوں کی تعداد میں کمی کرائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، جو ہو گیا ہے صحیح ہو گیا ہے، میں اسی پر راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے اسی تعداد پر سر جھکاتا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو ندا ہوئی کہ اے میرے پیارے بندے، میں نے اپنا فریضہ لاگو کر دیا اور اپنے بندوں کے لیے بھی کم کر دیا۔ اس طرح 5 نمازوں میں 50 کا ہی ثواب جاری کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، تبھی تو وہ ہر معاملے کو سبب کے ساتھ وجود میں لاتا ہے۔ اس کا اعلان تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے، پھر انہیں جنت میں رکھا اور شجر ممنوعہ کے پھل کو کھانے کا سبب بنا کر جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ یہ دیکھو اے آدم، ہم نے تم کو عالیشان جگہ سے کمتر جگہ کی طرف بھیجا ہے، اگر تم نے اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کر نافرمانی کی تو ہم تمہیں اس سے بھی کمتر اور بدتر جگہ جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، اس کا سبب اجاجیل بنا۔ اسی طرح نمازوں کی کمی کا سبب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمازوں کی کمی کا سبب بنایا۔ نمازوں کی تخفیف کا تو بہانہ تھا، دراصل اس بہانے سے اپنے محبوب کو بار بار اپنی قربت خاص لا مقام بلانا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب رہا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں، تو اس معاملے میں قرآن حکیم سے زیادہ مضبوط اور حق دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی اسے سمجھنا نہ چاہے تو اس کا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی شروع کی آیتوں میں صاف صاف بیان فرمایا ہے، اس کو شہید القوا تعلیم دی، آیت نمبر 5، قوت کا مالک ہے بس پوری ہی نظر آیا، آیت نمبر 6، وہ بلند کناروں کے بیچ تھا، آیت نمبر 7، پھر نزدیک ہوا بس اترا، آیت نمبر 8، بس 2 کمان کی دوری پر تھا، اس سے بھی نزدیک، آیت نمبر 9، بس وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی، آیت نمبر 10، بس دل نے دھوکہ نہیں کھایا جو کچھ بھی دیکھا، آیت نمبر 11۔